السلام علیکم دوستو، اردو داستان چینل پر خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں دشت جنوں قسط نمبر 68۔ وزیر سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ دلاور اور بکی کے جانے کے بعد ان کا تیسرا ساتھی منظور بھی کہیں چلا گیا تھا۔ شبیر درانی بان کی کھدری چارپائی پر چت لیٹا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ اور پیر چارپائی کے ساتھ رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ ان بندشوں کی وجہ سے وہ اپنے سر کے علاوہ جسم کے کسی حصے کو بھی حرکت نہیں دے سکتا تھا۔ رات کو اسپتال کے کمرے میں گہری نیند سو رہا تھا۔ سونے سے پہلے ہی سوچتا رہا تھا کہ اس کی گرفتاری کا مسئلہ اگرچہ خاصا سنگین تھا، مگر اس کے خیال میں دولت میں ہر مسئلے کا حل موجود تھا۔ یہ انسپیکٹر بظاہر اپنے آپ کو بڑا اصول پسند اور قانون پسند ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اسے یقین تھا کہ دولت کی چمک اسے مروب کر دے گی اور وہ سارے اصول اور قانون بھول جائے گا۔ خود اس کے پاس دولت کی کمی نہیں تھی اور پھر نیلا کی دولت بھی اسے ملنے والی تھی۔ وہ اب تک یہی سمجھتا رہا تھا کہ دولت سے سب کچھ خریدا جا سکتا ہے۔ یہ سب کچھ سوچتے وہ سو گیا تھا، اور پھر رات کے پچھلے پہر جب اسے جگایا گیا تو وہ پولیس والوں کو چہرے دیکھ دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ اس کے سر کی چوٹ بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے تو 3-4 دن پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر وہ چاہے تو گھر جا سکتا ہے، مگر حسینہ بیگم بھی جانتی تھی کہ اسپتال سے ڈسچارج ہوتے اس کے بیٹے کو جیل بھیج دیا جائے گا، اس لیے اس نے ڈاکٹر کی مٹھی گرم کر دی تھی، اور ڈاکٹر نے شبیر درانی کو پولیس کی تحویل میں دینے سے انکار کر دیا تھا، اور یہ عذر پیش کیا تھا کہ ابھی کم از کم 1 ہفتہ اور ہسپتال میں رہنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اس رات اچانک ہی پولیس والوں کو دیکھ کر وہ بدحواسا ہو گیا تھا۔ ان کے ساتھ رات کی ڈیوٹی والا ڈاکٹر بھی تھا، اور اس نے شبیر درانی کو ان کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی تھی۔ اور یہ انکشاف تو بعد میں ہوا تھا کہ وہ دراصل پولیس والے نہیں تھے، اور اسے جیل منتقل کرنے کے بجائے اغوا کر کے لے جایا جا رہا تھا، اور اب اسے کسی ڈیرے پر لا کر باندھ دیا گیا تھا۔ یہ حقیقت بڑی خوفناک تھی کہ اسے اغوا کرنے والوں میں ایک دلاور تھا، جسے اس کی ماں نے متعدد بار مختلف کیسوں میں پھنسوانے یا مروانے کی کوشش کی تھی۔ وہ بھی یقیناً انتقام کی آگ میں جل رہا ہوگا، اور دوسرا اس کے پرانے ملازم موجمدار کا بھائی تھا جو اس کے ہاتھوں مارا جا چکا تھا۔ موجمدار نے اکثر اپنے بھائی کا ذکر تو کیا تھا، مگر شبیر درانی کو اسے دیکھنے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا تھا، اور وہ اب اپنے بھائی کے قتل کا انتقام لینے کے لیے دلاور کے ساتھ مل کر اسے اغوا کر لایا تھا۔ شبیر درانی کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ وہ تھوڑی ہی دیر کا مہمان ہے۔ اس نے دلاور اور بکی کو لاکھوں روپے کی پیشکش کی تھی، مگر ان دونوں میں سے کوئی بھی اسے چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ شبیر درانی کو یقین تھا کہ کل وہ صبح کا سورج نہیں دیکھ سکے گا، لیکن جب وہ دونوں سے چھوڑ کر چلے گئے تو اسے کچھ تسلی ہوئی۔ اس کا سازشی ذہن ایک بار پھر منصوبے بنانے لگا۔ دلاور اور بکی کے جانے کے تقریباً آدھے گھنٹے بعد ان کا تیسرا ساتھی منظور بھی کہیں چلا گیا تھا۔ اس نے دروازہ بند کر کے باہر سے تالا لگا دیا تھا۔ جانے سے پہلے اس نے شبیر درانی کے منہ میں کپڑا ٹھوس دیا تھا تاکہ وہ چیخ چلا نہ سکے۔ اس کمرے میں سامنے والی دیوار میں ایک چھوٹا سا روشن دان تھا، اس کے علاوہ کوئی کھڑکی وغیرہ نہیں تھی۔ شبیر درانی سامنے والے روشن دان کی طرف دیکھتا رہا۔ دروازہ بند ہونے سے کمرے میں اندھیرا سا ہو گیا تھا، لیکن کچھ ہی دیر بعد جب سورج طلوع ہوا تو روشن دان سے دھوپ کی کرنیں اندر آنے لگی، جس سے کمرے میں مدھم سی روشنی ہو گئی۔ شبیر درانی زیادہ سے زیادہ دیر تک روشن دان کی طرف نہیں دیکھ سکا۔ دھوپ کی چمک سے اس کی آنکھیں چدھانے لگی تھی۔ باہر جیسے جیسے دھوپ تیز ہو رہی تھی کمرے میں گرمی بڑھ رہی تھی۔ اس روشن دان کے علاوہ ہوا کی آمد و رفت کا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس کے منہ میں کپڑا بھی ٹھوسا ہوا تو اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس کا سر دکھنے لگا۔ وہ اپنے جسم کے کسی حصے کو حرکت نہیں دے سکتا تھا، البتہ وہ سر کو بار بار جھٹکنے لگا، لیکن اس کے سر کی تکلیف بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ شبیر درانی کے لیے وقت کا ایک ایک لمحہ صدیوں پر بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ اتنا اندازہ نہیں تھا کہ منظور کو گئے ہوئے کتنی دیر ہو گئی ہے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے یا شاید 15-20 منٹ۔ دفتن باہر قدموں کی آواز سن کر وہ چونک گیا۔ وہ بہت سے قدموں کی آوازیں تھیں جو اس کوٹری کے آس پاس سنائی دے رہی تھی، اور پھر بچوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ شبیر درانی کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ بچے تھے جو شاید کھیلتے ہوئے اس طرف آ گئے تھے۔ وہ چیخ کر ان بچوں کو متوجہ کرنا چاہتا تھا، مگر اس کے منہ میں کپڑا ٹھسا ہوا تھا۔ کوشش کے باوجود اس کے منہ سے آواز نہیں نکل سکی۔ وہ سر کو زور زور سے پٹکنے لگا، مگر اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ پھر دفتن ایک اور آواز سنائی دی۔ وہ کسی آدمی کی آواز تھی، ان بچوں کو ڈانٹ کر وہاں سے بھگا رہا تھا۔ اس کے تقریباً 10 منٹ بعد تالے میں چابی گھومنے کی آواز سنائی دی، اور پھر دروازہ کھل گیا۔ ایک دم تیز روشنی پڑتے ہی شبیر درانی کی آنکھیں چدھیا گئی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ کچھ دیر بعد اس نے آنکھیں کھولی تو منظور اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے ایک پوٹلی اٹھا رکھی تھی جسے اس نے زمین پر رکھ دیا، اور آگے بڑھ کر شبیر درانی کے منہ سے کپڑا نکال دیا۔ اچھا ہوا میں وقت پر پہنچ گیا، منظور اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ بستی یہاں سے گرچہ قریباً 1 کوس دور ہے، لیکن بچے تو بیر توڑنے کے لیے دور دور تک گھومتے رہے ہیں۔ یہاں بھی بیری کے 2-3 درخت ہیں، انہیں اگر موقع ملتا تو ان کمروں کے تالے بھی توڑ ڈالتے۔ بڑے شیطان ہیں اس بستی کے بچے۔ میں ٹھیک وقت پر پہنچ گیا، ورنہ گڑبڑ ہو جاتی۔ یہاں کمرے میں میری سانس گھٹ رہی ہے، شبیر درانی کہا۔ خدا کے لیے مجھے کھول کر باہر لے چلو، میں وعدہ کرتا ہوں بھاگنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ میں تمہیں ضرور باہر لے چلوں گا، لیکن اگر تم نے بھاگنے کی کوشش کی تو کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ میرے پستول کی گولی تمہیں چند قدم زیادہ آگے نہیں جانے دے گی۔ منظور نے جیب سے پستول نکال لیا۔
اور پھر اس کے ہاتھ پیر کھولنے لگا۔ منظور اسے پستول کی زد پر احاطے میں لے آیا۔ وہاں پانی بھی موجود تھا۔ شبیر نے کونے میں جا کر ضروریات سے فراغت حاصل کی، ہینڈ پمپ سے منہ ہاتھ دھویا اور منظور کے ساتھ مکان میں واپس آ گیا۔ منظور نے اسے پستول کی زد پر لے رکھا تھا۔ وہ ایک لمحہ کو بھی اس کی طرف سے غافل نہیں ہوا تھا۔ مجھے یہیں بیٹھنے دو تازہ ہوا میں وعدہ کرتا ہوں بھاگنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ شبیر درانی درخت کے نیچے رک گیا۔ نہیں، منظور نے نفی میں سر ہلایا، تمہیں کسی کے نظر میں نہیں آنا چاہیے، اندر چلو۔ وہ اندر آ گئے۔ شبیر درانی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ منظور نے زمین پر پڑی ہوئی پوٹلی اٹھا کر اس کی طرف بڑھا دی۔ میں تمہارے لیے ناشتہ لے کر آیا ہوں، اس میں پراٹھے ہیں اور تھرماس میں چائے بھی۔ پراٹھے اتنے ہیں کہ دوپہر کو بھی پیٹ بھرا جا سکتا ہے، منظور نے کہا۔ شبیر درانی نے پوٹلی کھولی اور ناشتہ کرنے لگا۔ وہ بڑے اطمینان سے ناشتہ کر رہا تھا، اس طرح زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا چاہتا تھا۔ منظور پستول سنبھالے بڑی مستعدی سے دروازے میں بیٹھا ہوا تھا۔ یہ کون سی جگہ اور کس کا ڈیرا ہے؟ شبیر درانی نے پوچھا۔ یہ جمال شاہ کا ڈیرا ہے، منظور نے جواب دیا، لیکن بہت عرصے سے ویران پڑا ہے۔ میں اس کا کارندہ ہوں، اس کی چابی میرے پاس ہی رہتی ہے۔ دلاور اور بکی سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ شبیر درانی نے پوچھا۔ دلاور کو تو میں نہیں جانتا، بکی میرا رشتہ دار ہے، اس نے مجھے کام کے لیے رکھا تھا۔ یاروں کے ذریعے تو اپنی جان بھی حاضر ہے، منظور نے جواب دیا۔ شبیر باتوں میں وقت گزارتا اور بالآخر اس نے منظور کو یہ پیشکش کر دی کہ اگر وہ اسے چھوڑ دے تو اسے 4-5 لاکھ روپے مل سکتے ہیں۔ اس پیشکش کے جواب میں منظور نے اسے دوبارہ چارپائی پر باندھ دیا۔ دوپہر 2 بجے کے قریب منظور نے اسے کھانا کھلایا۔ کھانا کھلانے کے لیے منظور نے اس کے ہاتھ پیر صرف ہاتھ کھولے تھے اور اٹھا کر بٹھا دیا تھا۔ کھانا کھلانے کے بعد اسے پھر لٹا کر باندھ دیا گیا۔ شبیر درانی منظور سے باتیں کرتا رہا۔ وہ اسے آمادہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اسے رشوت لے کر چھوڑ دے۔ میری بات مان لو، وہ منظور کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ 4-5 لاکھ روپیہ بہت بڑی رقم ہوتی ہے، ہماری زندگی بن جائے گی۔ تم یہاں سے کہیں اور چلے جانا اور کوئی کاروبار شروع کر دینا۔ میں دوستوں سے غداری کا تصور بھی نہیں کر سکتا، منظور نے کہا۔ پیسے کی وجہ صرف تم جیسے لوگ کرتے ہیں، ہم غریب تو دوستی نبھاتے ہیں، اس کے لیے خواہ جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ اس دوستی سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا، شبیر درانی نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ پولیس میری تم لوگوں کی تلاش میں ہوگی، اگر پکڑے گئے تو تمہارا جو انجام ہوگا اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کیا ہوگا درانی صحیح؟ منظور نے جواب دیا۔ پھانسی تو نہیں ہوگی، کوئی قتل تو نہیں کیا میں نے، تو 4 سال کی سزا ہو جائے گی نا، اور بس یار کی یاری کے لیے مجھے یہ سزا منظور ہے۔ شبیر درانی اس کے بعد بھی اسے آرام کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن منظور ٹس سے مس نہیں ہوا۔ شبیر درانی پر کچھ غنودگی سی طاری ہونے لگی تھی۔ وہ جاگتے رہنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کی آنکھیں نیند کے بوجھ سے جھکی جا رہی تھی اور بالآخر وہ سو گیا۔ یہ نیند بھی بڑی عجیب چیز ہوتی ہے، پھانسی کے تختے پر بھی آ جاتی ہے۔ منظور دروازے میں بیٹھا رہا، کچھ دیر بعد وہ بھی اونگنے لگا۔ 6 بجے کے قریب شبیر درانی کی آنکھ کھلی۔ اس نے گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھا، منظور موجود نہیں تھا، لیکن کچھ ہی دیر بعد وہ آ گیا۔ مجھے کھول کر باہر لے چلو، میرے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہا ہے، شبیر درانی اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکین لہجے میں کہا۔ منظور کچھ دیر اس کی طرف دیکھتا رہا، جس کی بندشیں کھولنے لگا۔ دائیں ہاتھ کی آخری گرہ کھولنے سے پہلے اس نے پستول نکال کر ہاتھ میں لے لیا تھا۔ شبیر درانی چارپائی سے اٹھ کر کچھ دیر پہلے ہاتھ پیروں کو حرکت دیتا رہا، پھر منظور کے اشارے پر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ منظور اسے پستول کی زد پر لیے احاطے میں لے آیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ احاطے سے نکلے۔ اس وقت سورج درختوں کے پیچھے مغربی افق پر روشنی کی تیاری کر رہا تھا۔ شبیر درانی کے منہ سے بے اختیار گہرا سانس نکل گیا۔ چند منٹ بعد سورج غروب ہو جائے گا اور ہر طرف تاریکی پھیل جائے گی۔ وہ ایک جگہ رک کر تازہ ہوا میں گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ پھر منظور نے پستول سے اشارہ کیا تو وہ کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ شبیر درانی نے دہلیز کے اندر قدم رکھا، منظور اس کے پیچھے ہی تھا۔ دوسرا قدم اٹھاتے ہی شبیر درانی بڑی تیزی سے گھوم گیا۔ شبیر درانی کی حرکت منظور کے لیے قطعی جان کو تھی۔ شبیر درانی کے پیر کی ٹھوکر منظور کے پستول والے ہاتھ پر لگی۔ پستول اس کے ہاتھ سے نکل کر کمرے کے کونے میں جا گرا۔ اس سے پہلے کہ منظور کو سمجھ سکتا، شبیر درانی اس کے جبڑے پر زوردار گھونسا رسید کر دیا۔ منظور لڑکھڑانے کر دروازے سے ٹکرایا۔ شبیر درانی سے گریبان سے پکڑ کر کمرے کے اندر کھینچ لیا اور اس پر گھونسوں اور ٹھوکروں کی بارش کر دی۔ منظور کچھ دیر تک پٹتا رہا، لیکن فوراً سنبھل گیا۔ اس نے بھی شبیر درانی پر جوابی حملے شروع کر دیے، مگر وہ جوابی کارروائی زیادہ دیر جاری نہ رکھ سکا۔ شبیر درانی نے جلدی سے دبوچ دیا۔ منظور دبلا پتلا سا تھا اور شبیر درانی اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ طاقتور تھا۔ اس نے منظور کو نیچے گرا دی، اس کے سینے پر سواروں کو دونوں ہاتھوں سے اس کی گردن پر جما دیے۔ منظور نے اپنی دونوں ٹانگیں سمیٹ لیں۔ اس کے گلے پر شبیر درانی کی گریف سخت سے سختر ہوتی جا رہی تھی۔ منظور کو سینے میں سانس گھٹتا محسوس ہونے لگا۔ اس نے اپنی سمٹی ہوئی دونوں ٹانگیں شبیر درانی کی ٹانگوں میں پھنسا دی اور جسم کی تمام تر قوت مجتمع کر کے اسے آہستہ سے اوپر اٹھانے لگا۔ بالآخر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ شبیر درانی اس کے اوپر سے کلابازی کھاتے ہوئے پیچھے جا گرا۔ منظور ایک ہاتھ سے اپنا گلا سہلاتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شبیر درانی بھی سنبھلنے کی کوشش میں تھا۔ دفتن اس کی نظر منظور کے پستول پر پڑی، جو اس سے صرف 2-3 فٹ کے فاصلے پر پڑا تھا۔ اس نے لپک کر پستول اٹھا لیا اور ٹھیک اس وقت جب منظور نے اس پر چھلانگ لگائی، شبیر درانی نے پستول کا ٹریگر دبا دیا۔ فائر کی آواز کے ساتھ ہی منظور کے حلق سے بھیانک چیخ نکلی۔ گولی اس کی پیشانی میں لگی تھی۔
وہ لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹا اور کٹے ہوئے درخت کی طرح دروازے کے قریب گرا۔ شبیر درانی اپنی جگہ بیٹھا ہوا متوحش نگاہوں سے منظور کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی پیشانی سے بہنے والا خون اس کے چہرے اور گردن کو تر کر رہا تھا اور زمین پر ٹپک رہا تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی جس سے اس کا چہرہ بہت بھیانک ہو گیا تھا۔ کسی کو موت کے گھاٹ اتارنے شبیر درانے کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، لیکن اس قتل سے اسے کچھ متوحش کر دیا تھا۔ لیکن اس نے جلدی اپنی کیفیت پر قابو پا لیا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پستول کی طرف دیکھا، جسے جیب میں ڈال لیا اور اٹھ کر منظور کے قریب آ گیا۔ گولی پیشانی کے عین وسط میں لگی تھی اور اس نے زندگی کو ایک لمحہ کی بھی مہلت نہیں دی تھی۔ وہ منظور کے لباس کی تلاشی لینے لگا۔ منظور کی جیب میں صرف 350 روپے برآمد ہوئے۔ اس نے یہ رقم اپنی جیب میں ڈال لی اور کمرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ یہاں بعض چیزوں پر اس کی انگلیوں کے نشان ہو سکتے تھے، خصوصاً تھرماس کپ پر، لیکن اب اسے ان نشانات کی پرواہ نہیں تھی۔ اگر وہ یہاں چیز پر اپنی انگلیوں کے نشانات مٹا بھی دیتا تو اس قتل کا راز فاش ہونے کے بعد یہ سمجھ لیا جاتا کہ قتل اسی نے کیا تھا۔ دلاور اور بکی اس کے گواہ ہو سکتے تھے۔ کمرے میں اندھیرا پھیل رہا تھا۔ وہ باہر آ گیا۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ سرمئی دھند کا گہرا ہو رہا تھا۔ اس نے باہر نکل کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر درختوں کے جھنڈ سے نکل کر کھیتوں کی طرف چلنے لگا۔ اس نے اپنے سر پر بندھی ہوئی پٹی اتار کر پھینک دی تھی۔ اس کا سر کا زخم ٹھیک ہو چکا تھا اور اس کے خیال میں پٹی کی ضرورت نہیں تھی، کیوں بھی سر پر پٹی دے کر اسے دوری سے شناخت کیا جا سکتا تھا۔ تقریباً 2 میل کا فاصلہ طے کر کے وہ سڑک پر نکل آیا۔ اس وقت رحیم یار خان کی طرف سے کسی گاڑی کے ہیڈ لیمپس کی روشنی نظر آئی۔ وہ سڑک کے کنارے ایک درخت کی آڑ میں ہو گیا اور روشنی کی طرف دیکھنے لگا جو لمحہ بلمحہ قریب آتی جا رہی تھی۔ شبیر درانی کو یہ اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی تھی کہ وہ کوئی ٹرک تھا۔ ٹرک جیسے ہی قریب پہنچا، شبیر درانی سڑک پر آ گیا اور ٹرک کو رکنے کا اشارہ کرنے لگا۔ ٹرک کی رفتار کم ہو گئی اور پھر اس کے قریب رک گیا۔ کیا بات ہے بھائی، کون ہو تم؟ ڈرائیور نے باہر جھانکتے ہوئے پوچھا۔ ڈاکو میری کار چھین کر لے گئے ہیں۔ اگر تم مجھے پنو عقل تک پیچھے کیبن میں بیٹھ جاؤ۔ ڈرائیور نے اس کی بات کاٹ دی۔ ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر اس کا کلینر بیٹھا ہوا تھا۔ ڈرائیونگ کیبن کے پیچھے ایک اور تنگ سا کیبن تھا۔ شبیر درانی دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی ٹرک حرکت میں آ گیا۔ کیبن بہت تنگ سا تھا۔ شبیر درانی ٹانگیں سیدھی کر کے نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ وہ سیٹ پر لیٹ گیا۔ یہ ٹرک غالباً کراچی جا رہا تھا۔ ڈرائیور اور کنڈکٹر پشتو میں باتیں کر رہے تھے اور ان کی آواز کو درمیان والی کھڑکی سے صاف سنا جا سکتا تھا، لیکن باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ شبیر درانی آرام سے سیٹ پر لیٹا رہا۔ صدیق آباد کے بیرونی اڈے پر ٹرک تھوڑی دیر کے لیے رکا تھا۔ کنڈکٹر نے اتر کر غالباً سگریٹ خریدے تھے۔ اس کے فوراً ہی بعد ٹرک حرکت میں آ گیا اور جب ٹرک پنو عقل پہنچا تو رات کے 11 بج چکے تھے۔ ٹرک رکتے ہی شبیر درانی نیچے اتر آیا۔ اس نے ڈرائیور کو کرایہ دینے کی کوشش کی، مگر پٹھان ڈرائیور نے اسے پیسے نہیں لیے۔ تم ادھر کیا کرتا ہے صاحب؟ اس جنگل میں؟ میرا مطلب ہے یہ تو چھوٹا سا شہر ہے، ڈرائیور نے کہا۔ میں یہاں فوج میں آفیسر ہوں۔ شبیر درانی نے جھوٹ بولا۔ ایک کام سے رحیم یار خان گیا تھا، واپسی پہ ڈاکو نے راستہ روک لیا، میری کار چھین لی۔ اللہ رحم کرے صاحب، اس ملک میں ڈاکو بہت ہو گیا ہے۔ اچھا صاحب، اللہ حافظ، ڈرائیور نے کہتے ہوئے ہاتھ ہلایا اور ٹرک کو حرکت میں لے آیا۔ شبیر درانی بڑی مشکل سے راستہ تلاش کرتا ہوا جب الیاس کے مکان پر پہنچا تو رات کے 12 بج چکے تھے۔ اس کا ملازم اکیلا تھا۔ اس نے بتایا کہ الیاس میجر سیپیر بنگلے پر بیٹھا تاش کھیل رہا ہے، اسے بلا کر لاؤ۔ شبیر درانی نے کہا، یہ مت بتانا کہ میں آیا ہوں، صرف یہ کہنا کہ مہمان آئے ہیں۔ جی صاحب، میں بھی بلا لاتا ہوں، ملازم کہتے ہوئے باہر چلا گیا۔ الیاس تقریباً آدھے گھنٹے بعد آیا تھا۔ وہ شبیر درانی کو دیکھتے ہی چونک گیا۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ میں کچھ عجیب سی صورتحال سے دوچار ہوں الیاس، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، شبیر درانی نے کہا۔ تم جس قسم کی صورتحال سے دوچار ہو اس کو اس کا علم ہو چکا ہے، لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ کچھ کھانا وغیرہ بھی کھایا ہے نہیں؟ الیاس نے پوچھا۔ نہیں، شبیر درانی نے مختصر سا جواب دیا۔ الیاس نے اپنے ملازم کو کھانا تیار کرنے کو کہا اور شبیر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ آج دن میں پولیس تمہاری تلاش میں یہاں آئی تھی، قصہ کیا ہے؟ اوہ، شبیر درانی چونک گیا، پھر بولا، میں نے تمہیں ایک پولیس انسپکٹر کے قتل کے بارے میں بتایا تھا اور تم نے اخباروں میں بھی پڑھا تھا۔ ہاں مجھے معلوم ہے، اور تم نے کہا تھا کہ پولیس تمہارے اس معاملے میں پھنسانے کی کوشش کرے گی، الیاس نے کہا۔ ہاں، شبیر درانی نے کہا، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ ان دنوں میں رحیم یار خان سے باہر تھا، لیکن ایک پولیس انسپکٹر سے ذاتی رنجش کی بنا پر مجھے اندیشہ تھا کہ اس معاملے میں مجھے الجھانے کی کوشش کرے گا۔ میرا اندیشہ درست ثابت ہوا۔ اس روز یہاں سے جانے کے دوسرے دن میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ میں ہسپتال میں تاکہ پولیس نے مجھے حراست میں لے لیا۔ میری والدہ اس سلسلے میں کچھ بھاگ دوڑ کر رہی تھی، لیکن کل رات پولیس کی وردی میں 3 آدمی مجھے ہسپتال سے اغوا کر کے لے آئے۔ سارا دن انہوں نے مجھے جنگل میں واقع کوٹری میں چارپائی سے باندھ کر رکھا۔ 2 آدمی کسی کام سے چلے گئے۔ شام کے وقت میں تیسرے آدمی کو دھوکہ دے کر بھاگ نکلا۔ وہ کوٹری سڑک سے تقریباً 2 میل دور تھی۔ میں کسی نہ کسی سڑک پر پہنچ گیا جہاں مجھے کراچی جانے والا ایک مال بردار ٹرک مل گیا، جس کے ذریعے میں یہاں پہنچ گیا۔ تم نے یہاں کر غلطی کی، الیاس نے کہا۔ پولیس یہ سمجھنے میں مجبور ہے کہ تم اپنے ساتھیوں کی مدد سے پولیس کی حراست سے فرار ہوئے ہو۔ اس طرح پولیس کا شبہ یقین میں بدل گیا ہے کہ اس انسپکٹر کے قاتل تم ہی ہو۔ میں فرار نہیں ہوا، مجھے اغوا کیا گیا تھا، شبیر درانی نے جواب دیا۔ کون لوگ تھے وہ، اور انہوں نے تمہیں اغوا کیوں کیا؟ الیاس نے پوچھا۔
میں انہیں نہیں جانتا، شبیر درانی نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے میرے گھر والوں سے تاوان وصول کرنے کے لیے مجھے اغوا کیا ہو۔ اگر تم ان کے شکنجے سے بھاگے نکلے تھے تو تمہیں چاہیے تھا کہ رحیم خان جا کر اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیتے اور انہیں صورتحال سے آگاہ کر دیتے، الیاس نے کہا۔ میں ایسا نہیں کر سکتا، شبیر درانی نے کہا۔ مجھ پر قتل کا الزام ہے، فرار کے الزام سے صورتحال مزید سنگین ہو گئی ہے۔ مجھے اپنی صفائی کے لیے 2-4 دن کا وقت چاہیے، اس کے بعد میں خود کو پولیس کے سامنے پیش ہو جاؤں گا۔ مجھے صرف 2-4 روز کی مہلت چاہیے۔ اگر تم… سوری درانی، الیاس نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں تمہیں بتا چکا کہ پولیس یہاں ایک چکر لگا چکی ہے۔ تم نے شاید پولیس کو بتایا تھا کہ میرے پاس رہ کر گئے ہو۔ رحیم یار خان کی پولیس نے تمہاری تلاش میں یہاں کی پولیس سے رابطہ قائم کیا تھا۔ یہاں کے انسپکٹر شریف آدمی ہے، مجھے بھی اچھی طرح جانتا ہے۔ وہ یہاں اس طرح آیا کہ دوسروں کو شبہ نہ ہو سکے کہ کیوں آیا ہے۔ میری یہاں ایک ساکھ ہے، اگر پولیس کو پتہ چل گیا تو تم یہاں موجود ہو تو وہ سمجھ سکتے صورتحال کیا رخ اختیار کرے گی۔ یہ فوجی علاقہ ہے، میرا سارا کاروبار فوج سے وابستہ ہے۔ یہاں سے تمہاری گرفتاری مجھے تباہ کر دے گی، اس لیے میں تمہیں یہاں نہیں رکھ سکتا۔ بڑا مایوس کیا تم نے مجھے، شبیر درانی نے کہا۔ اس کے لہجے میں واقعی بے حد مایوسی تھی۔ اس کا ایک حل ہے میرے پاس، الیاس نے کہا۔ وہ کیا؟ شبیر درانی کی آنکھیں چمک سی گئی۔ صبح 5 بجے میری ایک گاڑی کو سامان لینے کے لیے سکھر جا رہی ہے، الیاس اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تم اگر چاہو تو سکھر چلے جاؤ، وہاں میرے ایک دوست کے پاس تمہاری رہائش کا بندوبست بھی ہو جائے گا۔ میرا ڈرائیور تمہیں وہاں پہنچا دے گا۔ شبیر درانی چلنے میں خاموش رہا، پھر بولا۔ ٹھیک ہے، مجھے صرف 2-4 دن کی مہلت چاہیے اور کچھ رقم کی بھی ضرورت ہوگی، میں تمہیں جلدی ہی لوٹا دوں گا۔ اسی دوران ملازم کھانا لے کر آ گیا۔ اس نے 2 انڈوں کا آملیٹ اور 3 روٹیاں بنا لی تھی۔ شبیر درانی بڑی شدت سے بھوک محسوس کر رہا تھا۔ وہ 3 روٹیوں اور سارا آملیٹ چٹ کر گیا۔ اب تم آرام کرو، میں میجر صاحب کے یہاں جا رہا ہوں، وہاں تاش کی بازی جمی ہوئی تھی۔ اگر کوئی مجھے بلانے آ گیا تو ان لوگوں کو تمہارے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ میں 1 گھنٹے میں واپس آ جاؤں گا، الیاس نے کہا۔ الیاس چلا گیا۔ شبیر درانی ڈرائنگ روم میں ہی صوفے پر لیٹ گیا۔ اس کی حالت اگرچہ خاصی ابتر ہو رہی تھی، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ صورتحال کے بارے میں سوچ رہا تھا اور اس کے ساتھ اب دلاور اور بکی بھی اس کی تلاش شروع کر دیں گے۔ اس نے ان کا ایک بندہ مار دیا تھا، وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اسے امید تھی کہ الیاس کے ہاں اسے پناہ مل جائے گی، مگر الیاس نے اسے ہری جھنڈی دکھا دی تھی۔ وہ ایک لحاظ سے دلاور اور بکی کا شکر گزار تھا جنہوں نے اسے پولیس کی حراست سے اغوا کیا تھا۔ اگر وہ اسے ہسپتال سے نہ نکالتے تو شاید وہ پولیس کے شکنجے سے نجات حاصل نہ کر سکتا، لیکن اب وہ 2 طرف سے گھر گیا تھا۔ ایک طرف پولیس تھی اور دوسری طرف دلاور اور بکی۔ لیکن یہ بھی غنیمت تھا کہ الیاس نے اس کا سکھر میں اپنے ایک دوست کے ہاں 2-4 دن کے لیے بندوبست کر دیا تھا۔ 1:30 بجے الیاس واپس آ گیا۔ وہ کافی دیر تک باتیں کر رہے۔ الیاس بھی ڈرائنگ روم میں ہی دوسرے صوفے پر لیٹ کر اٹھ گیا تھا۔ 4 بجے اس کی آنکھ کھل گئی۔ شبیر درانی اس وقت بھی جاگ رہا تھا۔ الیاس اپنے بیڈ روم میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک پینٹ شرٹ لے آیا۔ ہم دونوں کی قد و قامت تقریباً ایک جیسی ہی۔ وہ شبیر درانی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، نہا کر یہ کپڑے پہن لو، تمہیں پورے آ جائیں گے۔ شبیر درانی اٹھ کر صوفے پر دیر بیٹھا رہا، پھر کپڑے اٹھا کر دوسرے بیڈ روم کے خانے میں گھس گیا۔ الیاس کے کپڑے سے پورے ہی آ گئے تھے۔ لو یہ رکھ لو، الیاس نے کچھ کرنسی نوٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ 2500 روپے ہیں، اس وقت میرے پاس اتنی ہی رقم ہے۔ شبیر درانی نے شکریہ کہتے ہوئے رقم لے کر جیب میں ڈال لی۔ ٹھیک 5 بجے ایک گاڑی دروازے پر آ کے رکی۔ ملازم نے دروازہ کھولا اور الیاس سے منشی اندر آ گیا۔ اکرام یہ میرے دوست ہیں، ہمارے ساتھ سکھر جائیں گے، انہیں وشواناتھ کے پاس پہنچا دینا اور کہنا کہ چند روز اس کے مہمان رہیں گے، ان کا خیال رکھیں۔ الیاس نے اپنے منشی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جی بہتر ہے، اکرام نے جواب دیا۔ شبیر درانی اس کے ساتھ باہر آ گیا۔ ڈبل کیبن والی ٹویوٹا پک اپ تھی۔ اکرام ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا اور شبیر درانی پچھلے کیبن کی سیٹ پر۔ یہ سیٹ کافی کشادہ اور آرام دہ تھی۔ وہ کچھ دیر تک بیٹھا رہا، پھر اسے اونگ سی آ گئی۔ وہ سیٹ پر لیٹ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد اسے نیند آ گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا وہ کتنی دیر سویا ہوگا۔ زوردار جھٹکوں سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اٹھ کر آنکھیں ملتے ہوئے دونوں طرف کھڑکیوں سے باہر دیکھا۔ وہ دریائے سندھ کا برج عبور کر کے سکر شہر میں داخل ہو چکے تھے۔ سڑک اسی طرح ٹوٹی پھوٹی تھی جیسے غلطی سے چاند کی سطح پر پہنچ گئے ہیں۔ ہر چند گز کے بعد گڑھے پڑے ہوئے تھے۔ شہر کی مختلف سڑکوں پر گھومتے ہوئے گاڑی کی کشادہ سڑک پر پہنچ گئی۔ اس سڑک کی دونوں طرف رہائشی بنگلے تھے۔ گاڑی ایک گلی میں گھوم کر ایک بنگلے کے سامنے رک گئی۔ اکرام گاڑی سے اتر کر بنگلے کے گیٹ پر پہنچ گئی اور کال بیل بجا کر انتظار کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد گیٹ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر آدمی باہر آ گیا۔ وہ لباس اور حلیے سے 100% ہندو لگ رہا تھا۔ گنجا سر، کھوپڑی کے پچھلے حصے پر ایک موٹی سی چٹیا جو اس کی گردن کے قریب ہوتی ہوئی اس کے کندھے کو چھو رہی تھی، ماتھے پر کشکا، چوہے کی دم کی طرح ہونٹوں کی دونوں طرف لٹکی ہوئی مونچھیں، ایک کان میں سونے کی بالی جسم پر بنیان اور مخصوص انداز میں بندی ہوئی سفید دھوتی، پیروں میں اسپنج کی چپل۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر اکرام کو پرنام کیا۔ وشواناتھ جی کہاں ہیں بھولے؟ اکرام نے پوچھا۔ وہ تو صبح سویرے شکار پر چلے گئے ہیں، شام کو لوٹیں گے، بھولے ناتھ نے جواب دیا۔ اچھا سن بھولے، اکرام نے کہا، یہ الیاس صاحب کے دوست ہیں، پنو آکل سے آئے ہیں۔ اس نے مڑ کر شبیر درانی کی طرف اشارہ کیا۔
یہ 2-4 دن یہاں مہمان رہیں گے، ان کی خدمت داری میں کوئی کسر نہیں رہنا چاہیے۔ وشواناتھ جی کو بتا دینا، یہ ان کے بہت قریبی دوست ہیں۔ فکر مت کرو اکرام بھائی، بھولا بولا، مہمان آئے ہیں دھن بھاگ ہمارے۔ وہ گیٹ سے نکل کر گاڑی کے قریب پہنچ گئے۔ شبیر درانی کو پرنام کرتے ہوئے بولا، پدھاریے مہاراج، آپ آئے ہیں، ہمارے بھاگ جاگ اٹھے۔ شبیر درانی گاڑی سے کا دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا۔ اکرام نے اسے بتا دیا تھا کہ وشواناتھ شکارپور گیا ہوا ہے، شام تک آ جائے گا، اس دوران بھولا ناتھ اس کا خیال رکھے گا۔ اکرام گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ شبیر درانی بھولا ناتھ کے ساتھ اندر آ گیا۔ بہت شاندار بنگلہ تھا، پوچھ میں سونے رنگ کی ایک نئی شراٹ کھڑی تھی۔ بھولا ناتھ شبیر درانی کو ڈرائنگ روم میں لے آیا۔ ڈرائنگ روم بھی قیمتی فرنیچر سے آراستہ تھا، فرش پر دبیز قالین بچھا ہوا تھا۔ ڈرائنگ روم میں ایک بہت بڑی تصویر آویزہ تھی۔ سنہری فریم میں تصویر کو دیکھ کر شبیر درانی ایک لمحہ کو رکا۔ یہ ٹھاکر مہندر ناتھ کی مورتی ہے جی۔ بھولے نے شبیر درانی کو تصویر کی طرف دیکھتے ہوئے بتایا، وشواناتھ جی کے پتا جی، پچھلے سال ان کا انت ہو گیا تھا۔ شبیر درانی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ تصویر سے نظریں ہٹا کر کمرے میں آراستہ فرنیچر کو دیکھنے لگا۔ یہ فرنیچر دیکھ کر وشواناتھ کی مالی حیثیت کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ یہ تمہارے وشواناتھ کیا کرتے ہیں؟ اس نے سوالے نگاہوں سے بھولے کی طرف دیکھا۔ سرکاری محکموں کو مال سپلائی کرتے ہیں جی، بھگوان کا بڑا کرم ہے، بڑے سکھی ہیں اپنے وشواناتھ جی، بھولے ناتھ نے جواب دیا۔ باہر جو گاڑی کھڑی ہے انہی کی ہے؟ شبیر درانی نے پوچھا۔ جی سرکار، 2 گاڑیاں ہیں، ایک پر وہ شکارپور گئے ہیں۔ بھولا ناتھ نے کوئی چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بولا، آپ نہا دھو لیجیے سرکار، میں آپ کے لیے ناشتہ تیار کرواتا ہوں، آئیے میں آپ کو غسل خانہ دکھا دوں۔ شبیر درانی اس کے ساتھ ایک اندرونی دروازے میں داخل ہو گیا، مگر دوسرا قدم اٹھاتے ہی اٹھا کر رک گیا۔ رازداری میں سامنے والے کمرے سے ایک لڑکی باہر نکلی تھی۔ اس کو اشن شباب دیکھ کر شبیر درانی کے دماغ میں چونٹیاں سی رینگنے لگی۔ اس نے گھاگرا اور مختصر سا بلاؤز پہن رکھا تھا۔ شبیر درانی ایک عیاش آدمی تھا۔ اس کی زندگی میں حسین سے حسین لڑکیاں آئی تھی، لیکن ایسی حسین لڑکی اس نے پہلی بار دیکھی تھی۔ اس کی عمر 20-21 سال کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ یہ چندو ہے سرکار، بھولا ناتھ نے بتایا۔ یہ بہت چھوٹی سی تھی جب اس کے ماں باپ اسے چھوڑ کر سرگواشی ہو گئے تھے۔ اسے بڑے ٹھاکر جی نے پالا ہے، گھر کا سارا کام یہی سنبھالے ہوئے ہے۔ گھر میں تم دونوں کے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ میرا مطلب ہے وشواناتھ کی بیگم یا بچے وغیرہ، شبیر درانی نے پوچھا۔ اس کی نظریں اب بھی چندو پر مرکوز تھی۔ چھوٹے سرکار کی شادی کو 3 سال ہو گئے سرکار، مگر بھگوان نے ابھی تک گھر میں بالکوں کی رونق نہیں دی۔ بیگم صاحبہ بھی چھوٹے سرکار کے ساتھ شکارپور گئی ہیں، وہ کسی کی سگائی ہے جی، وہ لوگ رات تک آ جائیں گے۔ بھولا ناتھ نے کہا، پھر چندو کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، یہ چھوٹے سرکار کے دوست ہے چندو، 2-4 دن یہیں رہیں گے، یہ بھی نہانے جا رہے ہیں تو ان کے لیے ناشتہ بنا۔ چندو کچھ کہے بغیر کچن کی طرف چلی گئی۔ شبیر درانی بھولا ناتھ کے ساتھ ایک بیڈ روم میں آ گیا۔ وہ ایک دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، یہ غسل خانہ ہے سرکار، آپ غسل کر لیجئے، اتنے میں ناشتہ تیار ہو جاتا ہے۔ شبیر درانی باتھ روم میں گھس گیا۔ 15-20 منٹ بعد جب وہ نہا کر باہر نکلا تو اپنے آپ کو بے حد تازہ محسوس کر رہا تھا۔ وہ ڈرائنگ روم میں آگے، کچھ دیر بعد چندو ٹرالی کھیلتی ہوئی آ گئی۔ اس نے میز پر ناشتہ لگا دیا۔ شبیر درانی گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہوس نمایاں تھی۔ چندو میز پر ناشتہ لگا کر جلدی سے اس کے سامنے سے ہٹ گئی۔ شبیر درانی نے بڑے اطمینان سے ناشتہ کیا۔ اسی دوران میں بھولا ناتھ اس کے پاس آ کر قالین پر بیٹھ گیا۔ شبیر درانی سے باتیں کرنے لگا۔ وہ کریت کر وشواناتھ کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ ناشتے کے بعد بھولا برتن اٹھا کر لے گیا اور دوبارہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس کی باتوں سے شبیر درانی نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ سیدھا سادہ آدمی ہے۔ بات بات میں وہ جے رام جی کا نعرہ لگا رہا تھا۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد شبیر درانی سو گیا۔ جب سے وہ یہاں آیا تھا اس کا پروگرام یہ تھا کہ تھوڑی دیر یہاں رکنے کے بعد کراچی کی طرف چلا جائے گا، کیونکہ اس کے خیال میں اس کا یہاں رہنا ٹھیک نہیں تھا۔ مگر چندو کو دیکھ کر اس کی نیت بدل گئی تھی۔ اس نے چند روز یہیں رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ رات 8 بجے کے قریب شکارپور سے وشواناتھ کا فون آ گیا۔ اس نے بھولا ناتھ کو بتایا کہ وہ آج رات نہیں آئیں گے۔ بھولا ناتھ نے بھی بتا دیا کہ پنو عقل سے ریاض کا دوست آیا ہوا ہے۔ وشواناتھ نے اس کی خاطر کی ہدایت کر دی تھی۔ شبیر درانی کو جب پتا چلا کہ وشواناتھ رات کو واپس نہیں آ رہا تو اس کی آنکھوں میں چمک سی ابھر آئی۔ سرکار، آپ کو دارو کا شوق ہو تو؟ بھولا ناتھ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے رازدارانہ لہجے میں کہا، لیا صاحب جب بھی یہاں آتے ہیں چھوٹے سرکار کے ساتھ بیٹھ کر رات پر شغل کرتے ہیں، پینے کو مل جائے گی؟ شبیر درانی کی آنکھوں میں چمک سی ابھر آئی۔ بالکل مل جائے گی سرکار، بھولا ناتھ مسکراتے ہوئے بولا۔ شبیر درانی نے جیب سے 500 کا نوٹ نکال کے اس کی طرف بڑھا دیا۔ جاؤ بڑھیا سی چیز لے کر آؤ، باقی پیسے تم رکھ لینا۔ بھولا ناتھ کی باتیں کھل گئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے نوٹ مٹھی میں دبا لیا اور خاموشی سے ڈرائنگ روم سے نکل گیا۔ شبیر درانی نے صوفے کی پوچھ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ وہ چشمے تصور سے چندو کو دیکھ رہا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد بھولا ناتھ شراب کی 2 بوتلیں لے کر آ گیا۔ وسکی پاکستانی تھی لیکن لیبل لندن کا لگا ہوا تھا۔ ملک میں شراب پر اگرچہ پابندی تھی لیکن ہندوؤں اور دیگر غیر مسلموں کو کچھ سہولتیں حاصل تھیں۔ یوں بھی وہ جانتا تھا کہ کون سی چیز تھی جو اس ملک میں نہیں مل سکتی تھی۔ بھولا ناتھ نے بوتل میز پر رکھ دی اور اندر سے 2 گلاس اور پانی کا جگ اٹھا لایا۔ اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے۔ شبیر درانی نے چندو کے سلسلے میں ایک منصوبہ بنا لیا تھا۔
بھولا ناتھ اس کے راستے میں رکاوٹ بن سکتا تھا، لیکن شراب کی بات کر کے اس نے یہ مسئلہ خود ہی حل کر دیا تھا۔ چندو کہاں ہے؟ وہ سو گئی کیا؟ شبیر درانی نے دونوں گلاسوں میں شراب ڈالتے ہوئے کہا۔ اپنے گلاس میں اس نے پانی ملا لیا تھا، جبکہ بھولا ناتھ کو بغیر پانی ملائے شراب دی تھی۔ وہ سو گئی سرکار، بھولا ناتھ نے اپنا گلاس اٹھاتے ہوئے کہا۔ بیگم صاحب گھر پر ہوتی ہے تو اس سے دیر سے جاگنا پڑتا ہے، آج جلدی سو گئی۔ اس نے جگ اٹھا کر اپنے گلاس میں پانی ڈالنا چاہا، مگر شبیر درانی اس کے ہاتھ سے جگ لے لیا۔ اگر زیادہ مزہ لینا چاہتے تو بغیر پانی کے پیو، وہ بولا۔ بہت تیز ہے سرکار، بھولا ناتھ بولا۔ اسی میں تو مزہ ہے، شبیر درانی نے جواب دیا۔ وہ گھونٹ گھونٹ شراب پیتے رہے۔ شبیر درانی سے زیادہ شراب پلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بھولا ناتھ بھی بڑا سخت ثابت ہوا، لیکن 1:30 بجے کے قریب وہ ادھر جھولنے لگا اور بالآخر 5-10 منٹ بعد قالین پر لڑک گیا۔ شبیر درانی کو یقین تھا کہ اب وہ سب سے پہلے ہوش میں نہیں آئے گا۔ اس نے اسے ہلا جلا کر دیکھا، بھولا ناتھ انٹا غفیل ہو چکا تھا۔ شبیر درانی ڈرائنگ روم سے نکل کر راہداری میں آ گیا۔ اس نے اگرچہ بہت کم شراب پی تھی، لیکن ہلکا سا خمار طاری ہونے لگا تھا۔ اسے یہ اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ چندو کس کمرے میں تھی۔ دروازہ بند تھا۔ شبیر درانی نے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر اسے آہستگی سے گھمایا۔ اندر سے لاک نہیں لگا ہوا تھا۔ دروازہ آہستگی سے کھلتا چلا گیا۔ کمرے میں نیلی روشنی کا نائٹ بلب جل رہا تھا۔ سامنے پلنگ پر چندو سوئی ہوئی تھی۔ شبیر درانی بڑی آہستگی سے دروازہ بند کر دیا اور آہستہ آہستہ پلنگ کی طرف بڑھنے لگا۔ نیلگو روشنی میں سوئی ہوئی چندو پہلے سے کہیں زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ شبیر درانی کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، اس کے دماغ میں آندھی سی چل رہی تھی۔ وہ پلنگ کے قریب رک کر کچھ دیر چندو کو دیکھتا رہا، پھر آہستہ آہستہ اس پر جھکنے لگا۔ یہ شاید چندو کی چھٹی حص تھی جس نے اسے نیند میں خبردار کر دیا تھا۔ اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے شبیر درانی کو اپنے اوپر جھک کر دیکھا تو اس کے منہ سے کسی چیخ نکل گئی۔ اس نے اٹھنا چاہا، مگر شبیر درانی اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے دبوچ لیا۔ چندو اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے بری طرح مچل رہی تھی، مگر شبیر درانی اسے کسی جنگلی درندے کی طرح دبوچ رکھا تھا۔ وہ اس کے نیچے پنجے پھڑپھڑا رہی تھی۔ وہ دونوں پلنگ پر ایک دوسرے سے گتھم گتا ہوتے نیچے گرے۔ چندو ایک لمحہ کو اس کی گرفت سے نکلی تھی۔ اس نے اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی، مگر شبیر درانی لپک کر اسے بھی دبوچ لیا۔ ان دونوں میں بہت دیر تک دھینگا مشتی جاری رہی اور بالآخر چندو کی مزاحمت جواب دینے لگی۔ شبیر درانی سے قالین پر گرا لیا۔ چندو نے آخری مرتبہ جدوجہد کی، مگر کامیاب نہ ہو سکی۔ چندو لٹ گئی۔ اس نے نہ جانے کیسے کیسے سہانے خواب دیکھے تھے، کیا کیا ارمان تھے اس کے دل میں، مگر اس شیطان نے سب کچھ پامال کر دیا۔ وہ قالین پر پڑی آنسو بہا رہی تھی۔ شبیر درانی سے چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اب چندو کچھ نہیں کرے گی۔ شبیر درانی کچھ دیر تک چندو کے قریب قالین پر پڑا رہا، پھر اس کے ذہن میں اچانک ہی ایک اور خیال ابھرا۔ اس رک کر کپڑے پہنے اور وشوا ناتھ والے بیڈ روم میں آ گیا اور ان کی الماریاں کھول کر چیک کرنے لگا۔ اسے الماریوں کے تالے توڑنے پڑے تھے۔ ایک الماری میں لاکر والی دراز میں نوٹوں کے بنڈل مل گئے۔ اس نے تمام بنڈل نکال لیے۔ اس کے اندازے کے مطابق یہ رقم 50-60 ہزار کے لگ بھگ ضرور ہوگی۔ شبیر درانی جو کچھ بھی کر رہا تھا اس کی فطرت کے عین مطابق تھا۔ اس جیسے شخص سے کبھی نیکی یا بھلے کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ یا یہ سب کچھ کرتے ہوئے اس نے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی ان حرکتوں کا خمیازہ اس کے دوست الیاس کو بھگتنا پڑے گا، لیکن وہ تو دوستی کا مفہوم ہی نہیں سمجھتا تھا۔ اسے یہ بھی احساس نہیں تھا کہ اس کی جھوٹی کہانی سن کر الیاس اسے بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اس کا محسن تھا، وشوا ناتھ اس کا محسن تھا جس نے اسے دیکھا بھی نہیں تھا، اور اس کی آمد کے بارے میں سن کر فون پر اپنے نوکر کو ہدایت کی تھی کہ اس کی خاطر میں کوئی کسر نہ چھوڑی جائے۔ لیکن شبیر درانی احسان فراموشی نہیں، محسن کشفی تھا۔ وہ دوسری الماری کی تلاشی لینے لگا۔ یہ وشوا ناتھ کی بیوی کی الماری تھی، اس میں زنانہ ملبوسات بھرے ہوئے تھے۔ اس کے لاکر والا دروازہ کھولنے میں سے دشواری پیش نہیں آئی۔ یہ دروازہ کھولتی اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ وشوا ناتھ اپنی بیوی کے ساتھ کسی کی سگائی پر گیا ہوا تھا۔ اس کی بیوی کے زیورات وغیرہ لے گئی ہوگی، لیکن دراز میں بھی طلائی زیورات کے 3 سیٹ رکھے ہوئے تھے۔ 2 ہیروں کے اور 4-5 ہیروں کی انگوٹھیاں اس کے علاوہ تھی۔ لاکر میں کچھ رقم بھی تھی۔ شبیر درانی سب کچھ سمیٹ رہا تھا کہ اس عقب سے آہٹ سن کر چونک گیا۔ اس نے تیزی سے مڑ کر دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ چندو اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے سیدھے ہاتھ میں تیز دھار والی چھری تھی۔ اس کے ہاتھ میں وار کرنے کے انداز میں اوپر کو اٹھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں سے نفرت کی چنگاریاں پھوٹ رہی تھی۔ اس کا سیدھا ہاتھ اوپر اٹھا ہونے کی وجہ سے اس کے جسم کے اعضاء تنے ہوئے تھے۔ شبیر درانی گھوم کر سنبھلا بھی نہیں تھا کہ چندو نے چھری سے اس پر حملہ کر دیا۔ شبیر درانی ایک ہاتھ سے اس کا ہاتھ اس کا وار روکنے کی کوشش کرتے بڑی پھرتی سے ایک طرف ہٹا، مگر اپنی اس کوشش میں پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکا۔ چھری اس کے دائیں کلائی سے اوپر چلکا لگاتی ہوئی نکل گئی۔ چندو بھی اپنی جھونک میں آگے نکل گئی، لیکن وہ سنبھل کر فوراً مڑی۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی پاجی۔ چندو نے ایک بار پھر شبیر درانی پر حملہ کر دیا، مگر اس مرتبہ تیار تھا۔ اس نے چندو کی چھری والی کلائی پکڑ لی اور پوری قوت سے مروڑنے لگا۔ نازک اندام عورت ہونے کے باوجود چندو میں اس وقت بے پناہ طاقت آ گئی تھی۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر شبیر درانی اس سے زیادہ طاقتور تھا۔ اس نے زوردار جھٹکا دیا۔ چندو لڑکھڑا کر گری۔ چھری ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھی اور کلائی شبیر درانی کی گرفت میں۔
شبیر نے گرتے ہی اس کی کلائی موڑ دی اور چندو اس طرح گری کہ چھری اس کے سینے میں پیوست ہو گئی۔ اس کے منہ سے چیخ نکلی مگر شبیر نے بڑی پھرتی سے اس کا ہاتھ چھوڑ کر اس کا منہ دبا لیا۔ چندو قالین پر اوندھی پڑی تھی، جسم کے بوجھ کی وجہ سے چھری دستے تک اس کے سینے میں پیوست ہو گئی تھی۔ وہ تڑپ رہی تھی مگر شبیر درانی نے ایک ہاتھ سے اس کا منہ بند کر رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اس کا بازو مروڑ کر نہ صرف پوچھ سے لگا رکھا تھا بلکہ اس کی پوچھ پر گھٹنے کا دباؤ بھی ڈال رکھا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے۔ چندو کے جسم کے نیچے قالین پر خون پھیلتا جا رہا تھا۔ شبیر درانی نے چندو کو اس وقت تک دبائے رکھا جب تک وہ بے ہوش حرکت نہیں ہو گئی، پھر وہ چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا اپنا سانس بری طرح پھول رہا تھا۔ کچھ دیر تک وہ سانس دوز کرتا رہا، پھر سے چندو کو سیدھا کیا۔ چھری چندو کے سینے میں عین دل کے مقام پر پیوست ہوئی تھی اور خون بہہ رہا تھا۔ چندو کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور یوں لگ رہا تھا جیسے وہ شبیر درانی کو دیکھ رہی ہو۔ شبیر درانی چند لمحے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر کمرے سے نکل کر 33 قدم اٹھاتا ہوا ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ بھولا ناتھ قالین پر انٹا غفل پڑا تھا۔ شبیر درانی باہر والے دروازے کے قریب آ کر کچھ اور سننے کی کوشش کرنے لگا۔ فضا میں گہرا سناٹا تھا اور اس سناٹے میں کبھی کبھار علاقے کے چوکیدار کی سیٹی کی آواز سنائی دے جاتی تھی۔ وہ دوبارہ بیڈ روم میں آ گیا۔ اس نے رقم اور تمام زیورات سمیٹ کر ایک تھیلے میں ڈال لیے اور ایک اور خیال کے تحت اس نے دوبارہ وشواناتھ والی الماری کھولی اور اس میں ٹنگے ہوئے کپڑوں کا جائزہ لینے لگا۔ اس نے ایک پینٹ شرٹ نکال کر اس کا معائنہ کیا۔ وشواناتھ غالباً اسی کے قد و قامت کا تھا۔ شبیر درانی نے اپنے کپڑے اتار کر قالین پر پھینک دیے، باتھ روم میں گھس گیا۔ جب وہ نہا کر باہر نکلا تو اپنے آپ کو بالکل تازہ محسوس کر رہا تھا۔ اس نے وشواناتھ والے کپڑے پہنے اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر بال بنانے لگا۔ وہ بڑا پرسکون نظر آ رہا تھا، حالانکہ اس وقت وہ سنگین ترین صورتحال سے دوچار تھا اور اس کے سامنے ایک لاش پڑی ہوئی تھی۔ اس نے کنگا ڈریسنگ ٹیبل پر پھینک دیا اور ڈریسنگ ٹیبل کی دراز کی تلاشی لینے لگا۔ اوپر والی دراز سے گاڑیوں کی چابی مل گئی۔ اس نے چابیوں کا رنگ اٹھایا، رقم اور زیورات والا تھیلا سنبھالا اور چندو کی لاش پر نگاہ ڈالتے وہ کمرے سے نکل گیا۔ ڈرائنگ روم میں آ کر اس نے بھولا ناتھ کی طرف دیکھا۔ اسی لمحے اس نے کسمس آ کر کروٹ بدلی۔ شبیر درانی باہر والا دروازہ کھول کر پورچ میں آ گیا۔ چوکیدار کی سیٹی کی آوازیں بہت دور سے آتی ہوئی سنائی دی تھی۔ وہ پورچ کی سیڑھی اتر کر گاڑی کے پاس آ گیا اور دروازہ کھول کر اسٹیئرنگ کے سامنے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر ڈیش بورڈ کے ڈائلز کا جائزہ لیتا رہا۔ فیول بتانے والی سوئی بتا رہی تھی کہ ٹینکی میں مناسب مقدار میں پٹرول موجود تھا۔ اس نے انجن سٹارٹ کر دیا، پھر نیچے اتر کر باہر کا گیٹ کھولا، گاڑی کو باہر نکالا اور گیٹ بند کر کے دوبارہ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اگلے لمحہ گاڑی بنگلو والی گلی سے نکل کر سڑک پر آ گئی۔ وہ کئی سڑکوں پر گھومتا ہوئے ایک چوراہے پر آ گیا۔ وہ گرچہ ایک آدھ بار پہلے بھی کسی کام کے سلسلے میں سکھر آ چکا تھا، لیکن اس وقت اسے اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ کراچی جانے کے لیے کون سا راستہ اختیار کرے۔ دن کا وقت ہوتا تو وہ کسی سے پوچھ بھی سکتا تھا، لیکن اس وقت رات کے 3:30 بج رہے تھے۔ ہر طرف سناٹا تھا۔ اس نے چوک کے قریب گاڑی روک لی، ادھر دیکھنے لگا۔ اسے یہ بھی اندیشہ تھا کہ اگر پولیس کی کسی گشتی پارٹی سے روک لیا تو اس کے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی۔ اس نے چوک پر ایک لمحہ وہ گاڑی روکی اور اسے بائیں طرف موڑ دیا، جہاں کافی فاصلے پر تیز روشنی نظر آ رہی تھی۔ اس سے تقریباً 1 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ ایک پیٹرول پمپ پر پہنچ گیا۔ اس پمپ پر 24 گھنٹے سروس دستیاب تھی۔ شبیر درانی نے گاڑی پیٹرول پمپ کی حدود میں موڑ کر ایک پمپ کے سامنے روک دی۔ اس کے چند سیکنڈ بعد ایک ملازم وہاں آ گیا۔ ٹینکی فل کر دو۔ شبیر درانی نے ایک اور پیسے نکالنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ اس کی جیب خالی تھی۔ پھر دفتر اسے یاد آ گیا اس نے پنو آخر میں لیاست میں 2,500 روپے لیے تھے۔ ان میں سے 500 روپے تو بھولا ناتھ کو شراب کے لیے دے دیے تھے اور باقی رقم اسی لباس نے تھی۔ منظور کو قتل کرنے کے بعد اس کی جیب میں جو تھوڑی سی رقم نکالی تھی وہ بھی اسی قمیض کی جیب میں تھی، جو اس نے اتار کر وشواناتھ کے بیڈ روم میں پھینک دی تھی۔ اس نے یہ لباس وشواناتھ کی الماری سے نکال کر پہنا تھا۔ وشواناتھ کی الماری سے نکلنے والی 1000 روپے کی رقم اور زیورات کا تھیلا اس نے ڈیش بورڈ کے خانے میں رکھ دیا تھا۔ اس نے پیٹرول پمپ کے ملازم کی طرف دیکھا۔ وہ ٹینکی میں پیٹرول ڈالنے میں مصروف تھا۔ شبیر نے ڈیش بورڈ کا خانہ کھول کر بڑی احتیاط سے تھیلا نکالا اور چند نوٹ نکال کر تھیلا دوبارہ ڈیش بورڈ میں رکھ دیا۔ پیٹرول پمپ کے ملازم نے پیٹرول بھرنے کے بعد ٹینکی کا کیپ بند کی اور چابی درانی کی طرف بڑھاتے ہوئے عجیب سی نظروں سے اس طرف دیکھ رہا تھا۔ کتنے پیسے ہوئے؟ ٹینکی فل کر دی ہے نا؟ شبیر درانی نے پوچھا۔ 170 روپے جناب، ملازم نے جواب دیا۔ شبیر درانی نے 100 کے 2 نوٹ اس کی طرف بڑھا دیے اور ملازم کو عجیب سی نظروں سے اپنے دیکھتے ہوئے بولا، کیا بات ہے، تم میری طرف اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو؟ یہ گاڑی، ملازم بولا، ٹھاکر وشواناتھ کی ہے جناب۔ ہاں اسی کی ہے، میں نے 1-2 دن کے لیے اسے مشتہر لی ہے، میرا دوست ہے۔ لیکن تم نے گاڑی کو خوب پہچانا؟ شبیر درانی بولا۔ ٹھاکر صاحب اپنی گاڑی میں اکثر یہیں سے پیٹرول ڈلواتے ہیں جناب، ملازم نے کہا۔ شاید، شبیر درانی نے کہا، وہ دوسری گاڑی لے کر شکارپور گئے ہوئے ہیں، وہاں کسی کے سگائی ہے۔ یہ گاڑی میں نے کل شام ان سے لی ہے۔ اور ہاں، میں چاندنی رات میں لمبی ڈرائیو کا شوقین ہوں۔ سکھر پہلی مرتبہ آیا، مجھے اس راستوں کا علم نہیں ہے۔ کراچی کی طرف جانے والی سڑک کس طرف ہے؟ یہ سڑک تو شکارپور جاتی ہے جناب، ملازم نے جواب دیا۔ آپ یوں کریں۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر اسے کراچی کی طرف جانے والی سڑک کا راستہ سمجھانے لگا۔ وہ خیرپور روڈ ہے، وہ کہہ رہا تھا، سڑک اتنی اچھی نہیں، آپ کو ڈرائیو کا مزہ نہیں آئے گا۔ کوئی بات نہیں، وقت گزر جائے گا۔ رات کو جب مجھے نیند نہیں آتی تو میں لمبی ڈرائیو پر نکل جاتا ہوں، شبیر درانی نے کہا اور پیٹرول پمپ کی حدود سے گاڑی نکال کر اس کے بتائے ہوئے راستے پر چھوڑ دی۔
شہر سے نکلتے اس نے کار کی رفتار بڑھا دی۔ بہترین کار تھی، انجن بھی بہترین حالت میں تھا۔ سڑک اگرچہ پختہ تھی لیکن اس پر چاند کی سطح کی طرح گڑھے بنے ہوئے تھے۔ سڑک ناہموار ہونے کے باوجود وہ تیز رفتاری سے گاڑی چلاتا رہا۔ یہ سڑک خیرپور، کوڈی جی، رانی پور، نوشہر و فیروز، مورو اور نواب شاہ سے ہوتی ہوئی حیدرآباد اور کراچی تک چلی گئی تھی۔ ڈیش بورڈ میں گاڑی کے کاغذات موجود تھے، اسے اس طرح پکڑے جانے کا زیادہ اندیشہ نہیں تھا۔ وہ دن نکلنے سے پہلے زیادہ سے زیادہ فاصلہ طے کر لینا چاہتا تھا۔ چندو کے قتل کا انکشاف صبح 7 بجے سے پہلے نہیں ہو سکے گا۔ بھولا ناتھ ہوش میں آنے کے بعد جب چندو کی لاش دیکھے گا تو سب سے پہلے ٹیلی فون پر شکارپور میں وشواناتھ کو اطلاع کرے گا۔ اگرچہ اس نے پولیس کو بھی اطلاع دے دی تو پولیس اس قدر مستعد نہیں تھی کہ اطلاع ملتے ہی جب گوبر پہنچ جاتی۔ اس کے اندازے کے مطابق پولیس 9 بجے سے پہلے وشواناتھ کے بنگلے پر پہنچ ہی نہیں سکتی تھی۔ اس طرح اس کے پاس کم از کم 5 گھنٹے تھے۔ اگر وہ 20 میل کی رفتار سے گاڑی چلاتا رہے تو ان 5 گھنٹوں میں تقریباً 100 میل دور نکل سکتا تھا، لیکن سپیڈ میٹر کی سوئی 40 سے 50 کے درمیان تھرک رہی، جس کا مطلب تھا کہ اس وقت تقریباً 200 میل کا فاصلہ طے کر لے گا۔ جب وہ خیرپور کے نواب میں پہنچا تو دن کا اجالا پھیلنے لگا تھا۔ وہ گاڑی روکے بغیر شہر سے نکل گیا۔ شبیر درانی کو یقین بھی تھا کہ پولیس جب وشواناتھ کے بنگلے پر پہنچے گی اور جب انہیں یہ معلوم ہوگا کہ گاڑی غائب ہے تو سب سے پہلے قریبی شہروں کو گاڑی کے بارے میں اطلاع دیں گے، اس لیے وہ جلد سے جلد اس گاڑی سے بھی نجات حاصل کر لینا چاہتا تھا۔ معزز سامعین حضرات، یہ کہانی بھی جاری ہے۔ بقیہ واقعہ اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔